ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب تمام سامعین کا آج کی اس نیو کلاس میں ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ مجھے بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب ریگولر کلاسز کو میں شروع کر دوں گا، تو فی الحال آپ لوگوں کے لیے L2 بھیا چینل پر چاہے فقانیہ ہو یا پھر مولوی، ان کے لیے اسپیشل جو کلاسز ہیں ان کو شروع کر دی گئی ہے۔ آج کی اس نیو کلاس میں آپ لوگوں کو ہم مولوی اگزام جو بچے 2025 میں دیں گے ان کے لیے اسپیشل جو یہ کلاس ہونے کے لیے جا رہی ہے وہ فارسی کا کلاس ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے ساتھیوں آپ کو اس ویڈیوز میں فارسی سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچنس جو بھی سوالات مدرسہ بورڈ کے نیو سلیبس کے مطابق آتے ہیں ان کے لیے، اور یہ جو فارسی ہے چاہے مولوی آرٹس والے بچے ہوں یا پھر مولوی سائنس والے بچے ہوں یا پھر مولوی کامرس والے بچے ہوں یا پھر مولوی اسلامیات والے بچے ہوں، یہ سبھی بچوں کے لیے مینڈیٹری ہے فارسی۔ تو فارسی ان کا سبجیکٹ ہوگا اور فارسی سبھی بچوں کا ہوگا، تو اسی لیے آپ لوگ کلاسز کو ریگولر کریں، اور کلاسز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ٹیلی گرام گروپ میں ڈالا جاتا ہے کہ کون سے کلاسز کو کس ٹائم کروایا جا رہا ہے۔ تو ٹیلی گرام گروپ کو ضرور جوائن کر لیجئے گا، ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام گروپ کا لنک ہے۔ ان کے بعد پیارے ساتھیوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو بھی میں کلاسز کرواؤں ان کی نوٹیفیکیشن ترنت مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں گے دوستو آج کا پہلا سوال فارسی کا سب سے زبردست یہ سوال ہے کہ مصابیحہ کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیو ہوں گے وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور جو سبجیکٹیو پوچھے جاتے ہیں 2 نمبر کے، 4 نمبر کے یا پھر 5 نمبر والے وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے بنایا ہی اس طریقے سے ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو مصابیحہ کو اردو زبان میں انٹرویو کہتے ہیں۔ اب ان کو جو آبجیکٹیو پوچھے گا مدرسہ بورڈ کے پیٹرن پر اس طریقے سے پوچھے گا، آپشن اے کر دے گا، اس کے بعد بی کر دے گا پیارے ساتھیوں، اس کے بعد سی، اس کے بعد ڈی۔ آپشن اے میں دے دے گا آپ کو انٹرویو، ٹھیک ہے، اور آپشن بی میں دے دے گا پیارے ساتھیوں بات چیت، ٹھیک ہے، اور آپشن سی میں دے دے گا اے اور بی دونوں، آپشن ڈی میں دے گا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کس کو ٹک ماریے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نے پڑھایا ان کا میننگ جو ہے وہ آپشن اے میں ہے، یعنی کہ انٹرویو۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، نیکسٹ سوالات ہے کہ فردوسی نے کس کی ہجو لکھی تھی۔ دیکھیے تھوڑا سا ٹائپنگ میں مس میچ ہو جائے، یہاں پر فردوسی جو ہونا چاہیے تھا دال کے بعد واو، لیکن الف تھوڑا سا مسٹیک سے ہو گیا، تو اسے آپ نظر انداز کیجیے گا کیونکہ کافی وقت لگتا ہے ایک ایک چیز کو تیار کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو فردوسی جو ہے وہ کس کی ہجو لکھی تھی؟ تو محمود غزنوی کی۔ کن کی؟ محمود غزنوی کی۔ تو ان کو آپ اس طریقے سے رٹیں گے، اس طریقے سے میں رٹنے کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ فردوسی نے کس کی ہجو لکھی تھی؟ تو محمود غزنوی کی۔ فردوسی نے کس کی ہجو لکھی تھی؟ تو محمود غزنوی کی۔ اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے۔ چلیے آگے کہتا ہے پیارے ساتھیوں طوس کا موجودہ نام کیا ہے؟ تو ساتھیوں ان کا جو موجودہ نام، موجودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں ابھی جو ہے ان کا نام کیا ہے، تو وہ ہو جائے گا مشہد۔ چلیے نیکسٹ سوال یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ نامہ کتنے سال میں مکمل ہوا؟ یعنی کہ ایک شاہ نامہ جو پیارے ساتھیوں یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کو مکمل یعنی کہ ان کو پورا کرنے میں کتنے سالوں کا وقت لگا تھا؟ یہاں پر سال میں پوچھا جا رہا ہے، تو 30 سال میں مکمل ہوا۔ اگر یہیں پر آپ سے یہ سوال کر دے، کیونکہ اگزام جب بورڈ لیتی ہے تو وہ گھما کے مائنڈ سوال وہی رہتا ہے، لیکن بچوں کے مائنڈ کو اس طریقے سے گھمایا جاتا ہے کہ وہاں پر بچے پھنس جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہاں پر پھنسنا نہیں ہے۔ اگر یہی سوال آپ کو کہہ دے کہ شاہ نامہ کتنے دن میں لکھا گیا، یا پھر اس طریقے سے کہہ دے کہ کتنے مہینوں میں لکھا گیا، تو 30 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں تو وہ کنورٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دن کہہ دے تو 30 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں پیارے ساتھیوں، ان کو کنورٹ کر لیجئے گا، تو اس سے آپ کا یہ دن اور مہینہ دونوں نکل جائے گا۔ چلیے نیکسٹ سوال کہتا ہے کہ مرزا بیدل کا پورا نام کیا تھا؟ تو پیارے ساتھیوں مرزا بیدل کا پورا نام مرزا عبد القادر بیدل تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا بیدل کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا عبد القادر بیدل، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے یہاں پر پیارے ساتھیوں کہ گلستہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ یہاں پر نام چھوٹ گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، تھوڑا سا ٹائپنگ میں مس میچ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ بے فکر رہیں گے، ہر چیز کو میں کور کرتے چلوں گا۔
تو گلستہ کے مصنف کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ شیخ سعدی شیرازی۔ کیا نام ہے؟ شیخ سعدی شیرازی۔ گلستہ کے مصنف کا نام شیخ سعدی شیرازی۔ اس طریقے سے آپ کو ذہن میں ان سبھی چیزوں کو رکھنا ہے۔ چلیے اس کے بعد پیارے ساتھیوں یہاں پر آگے جو سوال ہے کہ گلستہ کب لکھی گئی، یعنی یہ جو گلستہ کے جو مصنف ہیں، رائٹر ہیں، ان کا نام ہے شیخ سعدی شیرازی، ان کو لکھا کب گیا تھا؟ تو 656 ہجری میں، ٹھیک ہے، 656 ہجری میں، اتنا آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے آگے کہتا ہے کہ جامی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جامی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو پیارے ساتھیوں جامی کے کتاب کا نام بہارستان ہے۔ چلیے آگے کہہ رہا ہے کہ پریشان کس کی کتاب ہے؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پریشان، ان کے رائٹر ہیں قاآنی، ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ قاآنی۔ اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیے گا۔ اس کے بعد پیارے ساتھیوں یہاں پر سوال کہتا ہے کہ گلستہ میں کل کتنے ابواب ہیں؟ تو پیارے ساتھیوں گلستہ میں کل ابواب کی اگر آپ سنکھیا کو گنیں گے تو اس میں 8 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سوال کو آگے بتانے سے پہلے ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے امتحان میں چاہے فقانیہ کے کینڈیڈیٹ ہو یا پھر مولوی کے، ٹھیک ہے، وہ مدرسہ بورڈ کا جو نیو سلیبس آیا، نیو پیٹرن آیا، اس کے مطابق آپ چاہتے ہیں کہ اپنے امتحان کی بہترین سے بہترین تیاری کریں، وہ بھی کم وقت میں، تو ان کے لیے اسپیشل جو کلاسز ہے وہ تو میں چلا ہی رہا ہوں، لیکن جو آپ کے پاس وقت بچ رہا ہے ان کے لیے ہم نے فقانیہ اور مولوی امتحان 2025 کے لیے موسٹ VVI نوٹس کو تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی اس پر 50% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی اسے لیتے ہیں تو ماتر 199 روپے میں لگے گا، کیونکہ یہ ابھی جسٹ ہی ہم نے تیار کیا اور ابھی جسٹ ہی خریدنے پر سبھی بچوں کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے تو اس کو پرچیز کرنے کے لیے یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پر آپ کو جانا ہے، واٹس ایپ پر میسیج کرنا ہے پیارے ساتھیوں، اور وہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے مولوی کا چاہیے یا پھر فقانیہ کا چاہیے۔ جو بھی چیزوں کا آپ کو چاہیے اس چیز کو لکھ کر سینڈ کیجئے گا، ان کے بعد پھر آپ کو ساری پروسیسیں بتائی جائے گی، ان کے بعد پھر آپ کو یہ جو PDF ہوگا نوٹس کی شکل میں، ان کو آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، جس میں کہ آپ کو موسٹ VVI آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو جو کوشچن مدرسہ بورڈ میں کیا کہتے ہیں پریویس ایئر پوچھا گیا وہ سبھی کوشچن، اور کیا کہتے ہیں جو کوشچن آنے کی امکانات ہے وہ سبھی کوشچن، تاکہ آپ کے ذہن کو اور دماغ کو یہ مل جائے کہ جی نہیں اب میرا ایگزام جو بہترین طریقے سے نکل جائے گا، ڈھل جائے گا، اور بڑھیا سے بڑھیا آپ نمبر لے آ سکتے ہیں آپ اس چیز کو لینے پر۔ تو میں امید کروں گا کہ جلد سے جلد جتنا جلد ہو سکے اس آفر کا فائدہ آپ ضرور اٹھائیں پیارے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد پیارے ساتھیوں نیکسٹ سوال یہاں پر کہتا ہے کہ کتاب الاخلاق، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں کتاب الاخلاق جو ہے نجال الدین کا نام کیا ہے؟ تو ان کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پیارے ساتھیوں اس طریقے سے آبجیکٹیو میں، آپشن اے میں کہتا ہے محمد بن خالد، آپشن بی میں کہتا ہے محمد جلال الدین دوانی، آپشن سی میں کہتا ہے محمد ہاشم بنی، آپشن ڈی میں کہتا ہے محمد اسماعیل۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی کہ محمد جلال الدین دوانی۔ چلیے نیکسٹ سوال کہتا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل ملا کاشفی جو ہے اس کا تعلق کس صدی سے ہے؟ یعنی کہ جب آپ مولوی کے سلیبس کو پڑھیں گے فارسی کا تو آپ کے نصاب میں ایک شامل ہے ملا کاشفی، ان کا بہت سارے مضمون ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ کس صدی سے ہے؟ تو پیارے ساتھیوں 9ویں صدی سے ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ چلیے اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ ہرات میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے ان کا ہرات میں رہنے والے لوگوں کو ہروی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ علامہ دوانی کی کیا کہتے ہیں وفات کب ہوئی؟ تو پیارے ساتھیوں انتقال جو ہے ان کا 908 ہجری میں ہوا تھا۔ یحییٰ کس اخبار کا حاکر تھا؟ تو پیارے ساتھیوں یحییٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیلی نیوز کا حاکر تھا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل جو کلاسز تھی فارسی کا وہ ہم نے کروایا۔ مجھے جہاں تک امید ہے کہ کافی آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ جلد سے جلد آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تاکہ آپ کو سبھی کلاسز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے اور آپ کا ایگزام بہترین سے بہترین کیا کہتے ہیں اچھے وقت میں نکل جائے اور تیاری بھی آپ کا زبردست ہو جائے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ کلاسز میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم۔